الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله يا حبيب الله سلطان الاولیاء عطائے رسول قطب العارفین خواجہ خواجگاں حضرت معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 14 رجب المرجب 530 ہجری بمطابق 18 اپریل 1136 عیسوی بروز ہفتہ مغرب کے وقت ملک اصفہان کے شہر خراسان میں ایک قصبہ سنجر میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی معین الدین حسن ابن غیاث الدین حسن ہے۔ آپ حسینی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ جب آپ کے پدر بزرگوار حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف صرف 15 سال تھی۔ آپ کو والد محترم کے ترکہ سے ایک باغ اور ایک پنچکی ورثہ میں ملی۔ خواجہ غریب نواز اسی سے رزق حلال کماتے اور ہمہ وقت عبادت الہی اور خدمت فقراء و مساکین میں مصروف رہتے۔ ابتدائی تعلیم کی غرض سے آپ خراسان تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے کم عمری میں ہی قرآن مجید حفظ فرمایا۔ بعد ازاں سمرقند سے ہوتے ہوئے بخارا تشریف لائے اور اس دور کے جید عالم اور قابل احترام شخصیت حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے علم فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل فرمائی۔ والد محترم سے ورثہ میں ملا باغ اور پنچکی خواجہ غریب نواز پہلے ہی یتیموں، بیواؤں اور مستحقین میں تقسیم فرما چکے تھے اور اب زندگی کا مقصد و مدعا فقط طلب حق اور خدمت انسانیت ہی تھا، جو شب و روز بے چین و بے قرار رکھتا تھا۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد الہام باطنی کی تعمیل میں نیشاپور کی طرف رخ فرمایا اور قصبہ ہرون پہنچ کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے نہایت لطف و کرم سے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور کمال محبت و شوق سے آپ کی حاضری اور اخلاص کو قبول فرمایا اور سعادت بیعت عطا فرمائی اور حکم فرمایا، اے معین الدین، تجدید وضو کر کے 2 رکعات نفل اس طرح ادا کرو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 1000 بار پڑھو اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 1 بار پڑھو۔ آپ نے تعمیل ارشاد فرمائی، پھر حکم ہوا 100 بار درود شریف حضور سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نذر کرو۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معین الدین، میں تجھے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور تو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔ بعدہ 10 شوال 560 ہجری کو بروز پنچشنبہ بوقت ظہر خلافت و امامت عطا فرمائی اور حکم فرمایا کہ شبانہ روز عبادت و ریاضت کرو اور سورہ اخلاص 1000 بار پڑھو۔ بجا آوری حکم کے بعد جب خواجہ صاحب پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو
ارشاد ہوا کہ اوپر دیکھو، اوپر نظر کی، فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ عرش اعظم تک تمام حجابات اٹھا دیے گئے ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ نیچے دیکھو، نیچے دیکھا تو فرمایا کہ کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا پھر جاؤ 1000 بار سورہ اخلاص اور پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد خواجہ غریب نواز پھر خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر و مرشد کا حکم ہوا کہ آنکھیں بند کرو۔ حکم کے مطابق آنکھیں بند کی، پھر کہا کھول لو، اور پوچھا کہ کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ 18,000 عالم نظر کے سامنے ہیں۔ تب پیر و مرشد نے نہایت شفقت و مہربانی سے فرمایا کہ اے معین الدین، اب ہمارا کام پورا ہو گیا، جاؤ اور سامنے کی اینٹ کھود کر لے آؤ۔ جب کھودا تو معلوم ہوا کہ وہ اینٹ سونے کی ہے۔ حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دو۔ آج سے تمہیں غریب نواز کے خطاب سے سرفراز کیا۔ خواجہ غریب نواز کی ریاضت و مجاہدہ کا عالم یہ تھا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ 70 سال تک سوائے اوقات خاص کے باوضو رہے، ہمیشہ روزہ کی حالت میں رہتے، اور قیام اللیل آپ کا شعار تھا۔ زہد و پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ چند مسقال خشک روٹی پانی میں تر کر کے افطار فرماتے تھے، اور ایک ہفتہ میں محض 5 مسقال خشک نان پر ہی اکتفا فرماتے تھے۔ ہر روز رات دن میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرماتے تھے، اور ہر ختم قرآن شریف پر غیب سے ندا آتی کہ اے معین الدین، ہم تمہارا ختم قرآن قبول فرماتے ہیں۔ پیر و مرشد کی معیت میں ہی بیت اللہ شریف اور دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ بیت اللہ شریف کے طواف سے فارغ ہوئے تو پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہاروردی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا فرمائی، اے رب العالمین، میں اپنے معین الدین کے لیے تجھ سے فقط 3 چیزوں کا طلبگار ہوں۔ اے خداوند کریم، تو میرے معین الدین کو قبول فرما لے۔ ارشاد باری ہوا کہ ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کی، اے خداوند کریم، میرے معین الدین کو مجھ سے زیادہ شہرت عطا فرما۔ ارشاد باری ہوا، ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا، اے خداوند کریم، میرے معین الدین نے اپنے جلوے اور اپنے محبوب کی شان عطا فرما دے۔ ارشاد باری ہوا، ہم نے قبول کیا۔ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حد مقررہ پر رک گئے تو ندا آئی، اے معین الدین، اندر آؤ۔ خواجہ غریب نواز کمال مستی و بے خودی میں اندر حاضر ہوئے تو جمال جہاں آرائے نبوی سے مشرف ہوئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معین الدین، تو معین و ناصر دین ہے، جا ولایت ہندوستان تیرے زیر لگین ہے۔ تجھے ہند الولی کے خطاب سے سرفراز فرمایا اور سرزمین ہند پر اپنا نائب مقرر فرمایا، اور اجمیر تمہارا مسکن و مدفن مقرر کیا ہے۔ دربار رسالت سے رخصتی کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے سفر پر روانہ ہوئے، اور دمشق، شادمان، بلخ و بخارا، بدخشان، غزنی، قندھار اور ملتان میں مشہور زمانہ اولیاء کاملین اور صوفیاء کرام سے مستفیض ہوتے ہوئے اور خلق اللہ میں نعمتیں تقسیم کرتے ہوئے لاہور پہنچے، اور حضرت داتا گنج بخش
علی حجویری رحمتullah علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور وہاں چلہ کشی فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہو کر دہلی تشریف لائے اور شیخ مکی رحمتullah علیہ کے مزار اقدس کے قریب قیام فرمایا اور اشاعت دین میں مصروف ہو گئے۔ غیر مسلم آپ کو ایذا رسانی کے درپے رہتے، لیکن جب آپ کے سامنے آتے تو آپ کے نورانی سراپا کے سامنے ڈھیر ہو جاتے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ کئی بار آپ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن قاتل خود آپ کے سامنے آتے ہی آپ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجمیر آمد سے پہلے ہی حاکم وقت راجہ پرتھوی راج جو خاندان چوہان سے تھا اور جس کی حکومت دہلی راجپوتانہ و گجرات وغیرہ تک پھیلی ہوئی تھی، انتظام ملک اور فنون سپاہ گری و شہ سواری اور جمیع آداب شاہی اور علوم حکمت و نجوم میں ماہر تھا، اور اس کی والدہ بھی علم نجوم کی ماہر تھی۔ اس نے حضرت خواجہ غریب نواز کی آمد سے 12 سال قبل ہی علم نجوم کے ذریعے آپ کا اور آپ کے 40 ساتھیوں کا حلیہ بتا دیا تھا کہ وہ ایک صاحب کمال فقیر ہوگا اور تیرے ملک میں آئے گا، اور وہی تیری عزت و دولت اور ملک و سلطنت کے لیے زوال ہوگا اور تیری راجدھانی الٹ دے گا۔ پرتھوی راج نے اپنی والدہ کی ہدایت کے موافق اس حلیہ کی تصاویر کی نقلیں جا بجا شاہراہوں اور راستوں پر تھانوں میں اور چوکیداروں کو بھجوا کر تاکید لکھ دی کہ اس شکل و صورت کے لوگوں کا جب تمہاری طرف سے گزر ہو تو باحفاظت و احتیاط ان کو ہمارے حضور میں حاضر کر دیا جائے یا مکر و فریب سے انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ چند دن قیام کے بعد آپ دہلی سے اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے، باوجود اس کے کہ دہلی سے اجمیر تک تمام علاقہ راجہ پرتھوی راج کا اور ہر جگہ آپ کی گرفتاری کا حکم موجود تھا، لیکن کارساز حقیقی کی حمایت آپ کے ساتھ تھی، اور آپ کا مقصد نہ دنیا کمانا تھا نہ لڑائی لڑنا تھا، بلکہ اپنے اخلاق و کردار سے آپس میں میل محبت پیدا کر کے خدائے واحد کے آگے سب کو جھکانا تھا۔ اس لیے آپ امن و سلامتی کے ساتھ دہلی سے اجمیر میں داخل ہو گئے۔ ایک سایہ دار درخت دیکھ کر اس کے نیچے قیام فرمایا۔ اونٹ والوں نے منع کیا اور کہا کہ یہ فقیروں کا ستھان نہیں، مہاراج کے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ ہے، لہذا تم کسی اور جگہ جا کر قیام کرو۔ آپ کے ساتھیوں نے ان کے روک ٹوک کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جب انہوں نے زیادہ سختی کی تو خواجہ غریب نواز کو ناگوار گزرا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اچھا ہم جاتے ہیں، تمہارے اونٹ بیٹھے رہیں گے۔ وہاں سے اٹھ کر آپ ماں ساتھیوں کے آنا ساگر پر تشریف لائے اور ایک جگہ خوش فضا دیکھ کر اسی جگہ قیام فرمایا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ادھر شام کو جب اونٹ اس جگہ پہنچے جہاں سے خواجہ صاحب کو اٹھایا گیا تھا اور اونٹ باندھے گئے تھے، جب اونٹ بیٹھ گئے تو بس حسب ارشاد خواجہ غریب نواز بیٹھے ہی رہ گئے۔ چرواہوں نے لاکھ کوشش کر لی لیکن ایک اونٹ بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ یہ خبر راجہ پرتھوی راج کو دی گئی۔ یہ سب سن کر اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے گھبرا کر کہا، جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو۔ ساربان حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں پہنچے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ آپ نے معاف فرما دیا، تب اونٹ اپنی جگہ سے اٹھے۔ ادھر آنا ساگر پر حضرت کے ساتھی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئے۔ چند لوگوں نے جانور شکار کیا
اور گوشت کے کباب وغیرہ بننے لگے۔ کچھ لوگ بغرض رفع ضروریات متفرق ہو گئے، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تالاب بیلا جو اس وقت اہل ہنود کی بڑی عبادت گاہ تھی چلے گئے، اور کچھ لوگ آنا ساگر پر غسل وضو وغیرہ میں مصروف ہو گئے۔ جب یہ خبر اہل ہنود میں پھیلی تو لوگوں نے آپ کے ساتھیوں کو سختی سے روکا۔ یہ خبر جب حضرت خواجہ غریب نواز تک پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور خادم خاص حضرت فخر الدین کو ایک چھاگل عنایت فرما کر حکم دیا کہ تالاب آنا ساگر سے اس کو بھر لاؤ۔ حسب حکم خادم مذکور چھاگل پانی سے بھر لایا۔ حکمت ایزدی سے تمام تالابوں، کنووں اور حوضوں کا پانی اس میں سمو گیا۔ مسلمان اس چھاگل سے پانی لے کر اپنی ضروریات پوری کرتے، اور ادھر مشرکین اور کفار پانی کو ترس گئے۔ الغرض جب مسلمان اپنی ضروریات قیام سے مطمئن ہوئے اور کھانے میں مصروف ہوئے تو غیر مسلم اور کفار نے ان کے ہاتھ جو بھی آیا، لکڑی، تلوار، اینٹ اور پتھر لے کر تھوڑے سے مسافر مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور چاروں طرف سے گھیر کر زخمی کرنے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ جیسے ہی فارغ ہوئے لوگوں نے عرض کیا، حالات کا علم ہوتے ہی آپ باہر تشریف لائے اور ایک مٹھی خاک اٹھا کر اس پر آیت الکرسی دم فرمائی اور حملہ آوروں پر پھینک دی۔ جس پر وہ مٹی گری وہ خشک ہو کر سن ہوا کہ حرکت کرنے کی طاقت نہ رہی۔ یہ قدرت و کرامات دیکھ کر خوف و دہشت سے سب پریشان ہو گئے، اور قریب ہی راجہ کا ایک عالی شان مندر تھا، اس میں پناہ لے لی۔ ایک فقیر جس کا نام شادی دیو تھا اور اسی مندر کا پجاری تھا، علم نجوم و سحر میں کمال درجہ ماہر تھا۔ راجہ پرتھوی راج اور تمام رعایا اس کی عزت کیا کرتے تھے اور اس سے مدد مانگتے تھے۔ یہ تمام لوگ اس پر بھروسہ کر کے اس کے پاس پہنچے اور تمام ماجرا سنایا۔ وہ سب ماجرا سن کر اول تو چپ رہا اور گھبرایا، پھر مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص اپنے دین میں بڑا بزرگ اور صاحب کمال ہے، اس سے اس طرح مقابلہ کرنا مشکل ہے، شاید جادو سے ان لوگوں پر قابو پایا جا سکے۔ بس تمام چیلوں کو جادو کے بڑے بڑے سحر بتلا کر ان کے ساتھ خواجہ بزرگ کی رہائش پر پہنچ کر چیلوں سمیت جادو کرنے لگا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز نماز میں مصروف تھے۔ جیسے ہی فارغ ہوئے لوگوں نے عرض کیا کہ اب ایک سادھو اپنے چیلوں کے ساتھ ہم پر جادو کے ذریعے قابو پانا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عزیزو، فکر نہ کرو، خدا ہمارا حامی و مددگار ہے، ان کا سب جادو بے اثر ہو جائے گا۔ اس نے ہماری مدد جیسے ہر وقت فرمائی ہے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں، یہاں بھی ہم پر اسی طرح احسان فرمائے گا۔ یہ فرما کر آپ پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں سادھو مع ساتھیوں کے ان کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز پر نظر پڑی سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، سحر و جادوگری یکلخت بھول گئے، جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان پر نظر پڑی، جیسے ہی سادھو کی نظر سے نظر ملی وہ آپ کا جمال با کمال دیکھ کر بید کی طرح کانپنے لگا، رحیم رحیم پکارنے لگا۔ اس کے ساتھی اس حرکت سے متعجب ہوئے اور نصیحت کرنے لگے۔ وہ دیوانوں کی طرح ان پر خفا ہو کر ان پر پتھر پھینکنے لگا۔ کئی لوگوں کے سر توڑ دیے اور باقی ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر شفقت و مہربانی فرمائی۔
اور اپنے ایک خادم کو پانی کا پیالہ دے کر اس کے پاس بھیجا۔ وہ خادم کے ہاتھ سے لے کر شوق سے پی گیا۔ فوراً پیتے ہی دل سے شرک و کفر کی قدرت جاتی رہی اور دوڑ کر حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں جا گرا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ تمام کفار بھاگتے ہوئے راجہ کے پاس پہنچے۔ پرتھوی راج نے کیفیت حال معلوم کر کے ان کو سمجھایا اور تاکید کی کہ فقیروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے، ان کو ہرگز نہ چھیڑو نہ ستاؤ، ایسے درویشوں کا نکالنا آسان نہیں ہے۔ بعض ہندو یہ کرامات دیکھ کر اور ان کے سادھو اور پیشوا کے مسلمان ہو جانے پر جن کی قسمت میں سعادت و ہدایت تھی اور حضرت سلطان الہند کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گئے۔ عوام نے کچھ خوف زدہ ہو کر اور کچھ راجہ کے منع کرنے سے مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیا، تاہم دل میں حسد اور تعصب سے پیچ و تاب کھاتے رہے اور کرتے رہے، لیکن ہیبت سے کچھ کرنے کی ہمت نہ رکھتے تھے اور اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان فقیروں کو نکال کر باہر کریں گے۔ راجہ کو آخر یہ تدبیر سوجی کہ اجے پال جوگی سے جس کا راجہ بے حد معتقد تھا امداد طلب کی جائے۔ یہ جوگی شہر سے 3-4 کوس کے فاصلے پر پہاڑوں میں رہا کرتا تھا۔ طلسم اور جادوگری میں تمام ہندوستان میں منفرد اور ممتاز تھا اور اس کے 1,500 شاگرد تھے، جن میں سے 700 تو فن جادوگری میں ماہر تھے اور ان کے مددگار تھے۔ اجے پال جوگی مار تمام شاگردوں کے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو بھی اس حال کی خبر ہو گئی۔ اٹھ کر تازہ وضو فرمایا اور اپنی قیام گاہ کے گرد ایک خط کھینچ کر حصار کر دیا اور اپنے تمام ساتھیوں اور خادموں کی ہمت بڑھا کر ارشاد فرمایا کہ خط سے کوئی باہر قدم نہ نکالے، کسی کافر کو اس خط کے اندر آنے کی ہمت و جرت نہ ہوگی اور ان کا سحر و جادو اس حصار کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ اپنے خدائے بزرگ و برتر پر بھروسہ رکھو، دیکھو خدائے قادر و توانا اپنے مسکین بندوں کی کیسے مدد فرماتا ہے اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تمام مذاہب پر کیوں کر غالب کرتا ہے۔ آخر جب وہ بدبخت دائرہ حصار کے قریب آ کر سحر و جادوگری میں مصروف ہوئے اور حصار میں داخل ہونے لگے تو کسی کی مجال نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی بڑھا سکے۔ جب شور و غل اور جادو وغیرہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے گمراہو، تمہارا مطلب کیا ہے اور کس لیے تم ہمارے پیچھے پڑے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو کہ چند مسکینوں کو ستا کر خدا کے قہر و غضب کو جوش میں لاؤ اور عذاب الہی میں گرفتار ہو تاکہ تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے؟ اجے پال جوگی نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جادوگری کے کرتب دکھاؤ۔ انہوں نے شروع کیا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتشی سانپ اور بچھوؤں سے تمام پہاڑ بھر دیے اور بعض نے پتھر برسانے شروع کیے اس امید پر کہ مسلمانوں کو ہلاک کر دیں، لیکن ان اللہ کے نیک بندوں پر وہ تمام سانپ، بچھو اور پتھر اس حصار کے پاس آ کر گر جاتے۔ خواجہ صاحب نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ بلا خوف ان سانپوں کو پکڑ کر پہاڑ کی طرف پھینک دو۔ جب خادموں نے اس حکم پر عمل شروع کیا اور سانپوں کو پکڑ کر پہاڑ کی طرف پھینکنا شروع کیا تو اللہ کی قدرت سے وہ سانپ اور پتھر جہاں جہاں گرتے ایک سایہ دار درخت وہاں اگ جاتا۔ یہ بات مشہور ہے
کہ دیار اجمیر شریف میں چترادل اور برنا نام کے درخت جو بکثرت پائے جاتے ہیں وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نے بچھو کو اٹھا کر دفن کر دیا، جس کے نتیجہ میں برنا کا درخت اگایا۔ آج بھی اگر درخت برنا کی لکڑی کو گھس کر بچھو کے کانٹے کی جگہ لگا دیا جائے تو زہر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حربہ ناکام ہو جانے کے بعد جادوگروں نے آگ برسانا شروع کر دی، لیکن آگ اس حصار میں داخل نہ ہو پائی اور لوٹ کر جادوگروں کو جلانا شروع کر دیا۔ آخر کار اجے پال جوگی اور اس کے تمام شاگرد مجبور ہو گئے اور اجے پال جوگی اپنے کیے پر بے حد پشیمان ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے اس کی خطا معاف فرما کر تھوڑا پانی عنایت فرمایا۔ اس نے اسی وقت پیا، جس کے پیتے ہی دل روشن ہو گیا اور دل سے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس کے تمام شاگرد بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ خدائے عز و جل نے خواجہ غریب نواز کی شخصیت میں اس قدر کشش اور جاذبیت عطا فرمائی تھی کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ یہ بھی ایک عظیم نعمت الہی ہے جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، بلکہ خاص الخاص کو ہی یہ نعمت عطا فرمائی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت قلیل عرصہ میں ہی سارے ہندوستان میں آپ کا سلسلہ پھیل گیا اور لاکھوں کی تعداد میں کفار اور مشرکین حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ سب آپ کی شخصیت اور نگاہ ہی کا فیض تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں کفار اور غیر مسلم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نہایت نرم دل اور پاکیزہ اخلاق کے حامل تھے۔ غصہ بہت کم کیا کرتے، بلکہ غصہ بالکل آتا ہی نہیں تھا۔ حضرت قطب صاحب فرماتے ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے بھی آپ سے کشف و کرامات کا ظہور ہوتا رہتا تھا، لیکن آپ آداب شریعت ملحوظ خاطر رکھتے، اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت مد نظر رہتی۔ کسی سے بھی بات کرتے تو مسکراتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ کبھی دولت دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، باوجود اس کے کہ بادشاہ وقت جو حضرت قطب صاحب کا مرید تھا اور آپ سے بے انتہا عقیدت رکھتا تھا، اکثر تحائف اور ہدایہ آپ کی خدمت میں بھجوایا کرتا اور بہت سا مال و دولت بھیجا کرتا۔ آپ سب قبول فرما لیتے اور فوراً غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے اور خود ہمیشہ صائم رہا کرتے تھے۔ 5 رجب المرجب سن 633 ہجری کو بعد نماز عشاء حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرہ شریف میں داخل ہو کر خادم خاص کو تاکید فرما دی کہ حجرہ میں کوئی داخل نہ ہو۔ حکم کے مطابق خادم حجرہ کے دروازے پر دست بستہ کھڑا رہا۔ وقت تہجد تک ذکر حق کی آواز آتی رہی، پھر موقوف ہو گئی۔ فجر کے وقت خادم نے الصلاۃ الصلاۃ کی صدا لگائی، کوئی جواب نہ ملا۔ انتہائے فجر تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دروازہ کھولے، لیکن فجر کا وقت گزر جانے کے بعد مجبوراً دروازہ کھولا گیا تو پتہ چلا کہ حضور خواجہ غریب نواز ہند الولی سلطان الاولیاء
विसाल फरमा चुके हैं। लोगों ने देखा कि ख्वाजा खाजगा की पेशानी मुबारक पर अरबी में लिखा था, जिसका तर्जुमा है कि ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में ही इसका विसाल हुआ है। जैसे ही हुजरा का दरवाजा खुला, हुजूर ख्वाजा खाजगा के विसाल की खबर दूर दूर तक पहुंच गई। आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जैसे ही इत्तला मिली, खबर मिलते ही अजमेर शरीफ हाजिर हुए और तकफीन और तदफीन के इंतजाम में मशगूल हो गए। नमाज जनाजा खुद पढ़ाई और उसी हुजरा शरीफ में तदवीन फरमाई कि जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ था। ये अंदोहनाक खबर जंगल की आग की तरह फैलती चली गई और गिरदो नवाह दूर नजदीक से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले मोतक़दीन और मुरीदैन जौक दर जौक यहां हाजिर होते रहे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मकबरा की तामीर सबसे पहले ख्वाजा हसन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, लेकिन इकबाल नामा जहांगीरी में यूं तहरीर है कि गुंबद मुबारक सुल्तान महमूद खिलजी ने सन 859 हिजरी में फतेह अजमेर के बाद बनवाया था। गुंबद पर अंदर की तरफ लिखे गए एक शेर से ये पता चलता है कि अंदर के नक्शो निगार 939 हिजरी में मुकम्मल किए गए। बाद में मकबरे और मजार की तामीर और तज़ीन व आराइश का काम वक्तन फवक्तन होता रहा और इस वक्त जो मकबरे पर काम हुआ है वो सब सोने से किया गया है और इसके तमाम नक्शो निगार और तज़ीन व आराइश पर भी सोने का काम किया गया है। हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार मुबारक मरजाए खलाइक है और पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान और गैर मुस्लिम भी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर होते हैं और फैज हासिल करते हैं। ये मस्जिद, जिसका नाम शाहजहान मस्जिद है और इसकी तामीर मुगलिया दौर में अमल में आई, ये मस्जिद संदली मस्जिद कहलाती है और ये भी मज़ार मुक़द्दसा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से मुल्हिका है। मज़ार शरीफ के अहाता में ही 2 देगे, जिसमें से एक देग कि जिसके अंदर 65 मन अनाज आता है और इससे भी बड़ी देग कि जिसके अंदर 125 मन अनाज पकता है। दुनिया भर से आए हुए ज़ायरीन इसमें नमकीन और मीठा सब अनाज डालते हैं, लेकिन इसका खाना और जो लंगर तैयार होता है इंतहाई लजीज होता है। मज़ार शरीफ से बाहर ये पहाड़ी कि जहां हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह खुद मुकीम रहे, मशहूर है कि इस पहाड़ी के नीचे बहुत से लोग थे और एक बहुत बड़ा पत्थर जो आप देख सकते हैं जो पहाड़ी से नीचे आ रहा था और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस पत्थर को हुक्म दिया कि रुक जाओ और पत्थर अपनी जगह पर रुक गया। जहां रुका था आज भी उसी जगह पर मौजूद है। दुनिया का कोई खित्ता आज भी ऐसा मौजूद नहीं है कि जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद, मोतक़िद और मुरीद और नाम लेवा ना रहते हो। शायद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने
خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کے لیے ہی کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔